بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 18 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السادسہ کا الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو آج ہم اس کی دو مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الثانی اسی طرح التدریب الثالث۔ تو جو ہم نے کچھ الفاظ سیکھ لیے ہیں الدرس الاول کے اندر، تو انہی کی ہم پریکٹس کریں گے مختلف انداز میں، ایک دو نئے الفاظ دیں گے ہمیں۔ تو بہرحال دوسری مشق میں فرماتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، فرماتے ہیں کہ سوال و جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو دو مثالیں انہوں نے حل کر کے دی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ تو اسی طرز پر آپ نے سوال بھی بنانے ہیں اور اسی طرح پھر جواب بھی دینے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں ثلاث غرف لکھا ہوا ہے، اسی طرح الدور الخامس، تو نیچے بھی اسی طرح انہوں نے کچھ نہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ نے جواب کے اندر لے کے آنے ہیں۔ جس طرح ثلاث غرف ہے، اس طرح الدور الخامس، تو جواب کے اندر یہ چیز آ جائے گی اور سوال پھر اسی طرز کا بنانا ہے۔ مثال کے طور پر ثلاث غرف، تو اب غرفات ان کی جمع کمرے کے معنی میں ہے، تو اب سوال بھی ہم نے کمروں کے حوالے سے بنانا ہے اور پھر جواب کے اندر یہ تعداد بیان کر دینی ہے۔ اور پھر شکا جو آپ سوال کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے سبق کے اندر پہلے پڑھ لیا ہے کہ یہ فلیٹ کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا جو الدور الخامس لکھا ہوا ہے، تو یہ دور منزل یا فلور کے معنی میں ہے، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ تو اب یہاں پر الدور الخامس ہے مطلب پانچواں فلور یا پانچویں منزل، تو سوال کے اندر بھی یہی آئے گا جو کہ سوال آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر جواب کے اندر بھی وہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا سوالوں کے اوپر غور کریں گے، جواب پہ غور کریں گے، تو پھر آگے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ مشق کس انداز میں کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کم غرفتن فی الشقۃ، شقہ فلیٹ کو کہتے ہیں، عمارت بلڈنگ یا فلیٹ، تو کہتے ہیں فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں۔ تو اب جواب کے اندر ثلاث غرف آنا ہے۔ اب یہ ثلاث غرف جواب میں آنا تھا، تو اس لیے ہم نے کم غرفتن استفہام کے لیے لے کر آئے ہیں کہ کتنے کمرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جواب کے اندر پھر سیم وہی چیز آ جائے گی، تو فی الشقہ یہ عبارت کے اندر سیم آ جائے گی۔ ہاں اگر آپ سامنے والے نے اس طرح سوال کیا ہے، تو آپ صرف ڈائریکٹ یہی کہہ دیں گے نا جواب کے اندر ثلاث غرف، تو یہ بھی کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے کہ سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب مجھے مل چکا ہے۔ تو لہٰذا فی الشقہ نہ بھی کہیں گے، عبارت آپ نہ بھی لے کے آئیں گے، تب بھی اس کو مقصود حاصل ہو جائے گا کہ اس کو جواب مل گیا ہے۔ تو بہرحال باقاعدہ پوری عبارت لے کر آنا چاہیں مبتدا خبر کے طور پر، یہاں پر اس طرح ٹھیک ہے خبر مقدم کے طور پر۔ تو بہرحال فی الشقۃ ثلاث غرف، تو یہ بھی زبردست جواب ہے، صرف ثلاث غرف کہہ دیں گے جواب میں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال سوال تھا کہ فلیٹ میں یا عمارت میں کتنے کمرے ہیں، تو جواب میں بتا دیا کہ عمارت میں یا فلیٹ میں 3 کمرے ہیں۔ تو اب الدور الخامس، یہ سوال بھی ہم نے دور کے حساب سے بنانا ہے، اور جواب کے اندر یہ آ جائے گی عبارت کہ 5واں فلور یا 5ویں منزل۔ فی ای دور الشقۃ، کس منزل پر فلیٹ ہے، یعنی جو کمرے ہیں یا فلیٹ ہیں تو وہ کس منزل پر ہیں، پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، کون سی منزل ہے۔ تو کہتے ہیں الدور الخامس جواب میں آپ نے لے کے آنا ہے۔ کہتے ہیں الشقۃ فی الدور الخامس، جو بلڈنگ ہے یا فلیٹ ہمارا ہے تو وہ 5ویں منزل پر ہے، 5ویں منزل میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ 5ویں منزل پر ہے۔ تو اچھا، اب یہاں پر آگے جو عبارتیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو اربع غرف، تو اب غرف سے سمجھ آ گیا کہ سوال کے اندر بھی ہم نے غرفتن لے کر آنا ہے، اور جواب کے اندر پھر اسی طرح عبارت آ جائے گی اسی طرز پر جو اوپر تھی فی الشقۃ، اور آگے یہ گنتی والی جو عبارت ہے اربع غرف، اور نیچے الدور الاول ہے، تو مطلب یہاں پر منزل کے حساب سے سوال ہے کہ کس منزل پر۔ تو بہرحال پہلے آ جائے گا کم غرفتن فی الشقۃ، تو جواب کے اندر آ جائے گا فی الشقۃ اربع غرف، اور آگے ہے الدور الاول یعنی پہلی منزل، تو پہلی منزل پر سوال کیا ہوگا فی ای دور الشقۃ، تو جواب کے اندر آ جائے گا الشقۃ فی دور الاول۔ آگے خمس غرف، تو یہاں پر سوال کے اندر بھی غرفتن والا بن جائے گا، کم غرفتن فی الشقۃ، تو آگے جواب میں آ جائے گا کہ فی الشقۃ خمس غرف۔ آگے الدور الثانی یعنی دوسری منزل، دوسرا فلور ہے، تو سوال میں آ جائے گا فی ای دور الشقۃ، کہ کس منزل پر فلیٹ ہے یا بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے یا کمرے ہیں، تو یہاں پر جواب کے اندر آ جائے گا الشقۃ فی الدور الثانی، ٹھیک ہے۔
تو اس کے اوپر آپ مختلف انداز میں اس سے ہٹ کر جو اعداد والے الفاظ ہیں تو وہ چینج کر کے تو یہ مختلف انداز میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ایک دو لفظ سیکھے ہیں تو آگے بھی سیم چیزیں ہیں لیکن لفظ ہمیں نیا دے رہے ہیں اگلی مشق کے اندر. کہتے ہیں تبادل سوال والجواب کما فی المثال. تو کہتے ہیں کہ سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ مثال میں ہے. تو یہاں پر صرف انہوں نے ایک ہی مثال دی ہے. پچھلے صفحے پر پچھلی مشق میں اندر چونکہ انہوں نے یہ جو غرفت اور الدور تو دو الفاظ کی پریکٹس کروائی ہے تو اب ان دونوں سے ہٹ کر ایک نیا لفظ دے رہے ہیں طابق. تو یہ بھی اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے, دور, منزل, فلیٹ, عمارت کی ایک منزل. ٹھیک ہے, تو اسی طرح الطابق الارضیو مطلب ارض زمین کو کہتے ہیں تو مطلب جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے نچلی منزل ہوتی ہے یا زمینی سطح تو اس کے لیے یہ آ جائے گا الطابق الارضیو. اور اگر اوپر والی منزل ہو بلائی منزل یا اوپر کی منزل ٹھیک ہے تو پھر یہ ہو جائے گا الوی. ٹھیک ہے, الطابق العلویو. تو اب یہاں پر ان کا اسلوب کیا ہے, یہ پہلی جو مثال انہوں نے حل کر کے دی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے. پھر آگے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے خود اس کو مینیج کرنا ہے تو وہ میں عرض کرتا ہوں. تو انتا ضمیر ہے تو ضمیر جو دی ہوئی ہے تو اس حساب سے آپ نے صیغہ بنانا ہے مضارع کا. ٹھیک ہے, انتا یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور مخاطب بھی کون سا ہے مذکر والا. تو واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے تو یہاں پر صیغہ پھر اسی طرز کا آ جائے گا. تو صیغہ بنانا ہے رہائش کے والے سے تسکنو. ٹھیک ہے, یسکنو, تسکنو, تسکنینا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا صیغہ اس حساب سے آپ نے بنانا ضمیر کے حساب سے. ہاں اگر نام آ گیا ہے تو پھر نام آپ کو پتہ ہے کہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے. اسم جو ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے تو وہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے تو وہاں پر پھر صیغہ آ جائے گا غائب کا. جیسے خالد آ رہا ہے تو اس کے لیے یسکنو آ جائے گا. مریم ہے تو وہ مونس کے حساب سے غائب کا صیغہ تسکنو آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا ضمیر کے حساب سے آپ نے صیغہ بنا دینا. اور پھر آگے سوال جو پچھلی مشق کے اندر آپ نے سیکھا ہے فی ای دورن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسی معنی میں ہے الطابق تو لہٰذا یہاں پر پھر طرز اسی طرح آپ نے انداز اختیار کرنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے آگے بنا کر دیا ہوا. کہتے ہیں فی ای طابقن تسکنو. طابق کا میں نے آپ کے سامنے معنی رکھ دیا, منزل کے معنی میں ہے, فلیٹ کے معنی میں, دور کے معنی میں جو پچھلے صفحے پر آپ نے پڑھا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کس منزل پر رہتے ہیں, آپ کس منزل پر رہائش پذیر ہیں, آپ کس منزل پر قیام پذیر ہیں. ٹھیک ہے, تو اردو کے اندر آپ جو بھی آپ کو بہتر لگتی ہے تعبیر تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. تو جواب کے اندر اب دیکھیں سوال کے اندر یہ مخاطب کی ضمیر تھی, مخاطب کا صیغہ تھا. تو اب جب جس سے سوال کیا گیا ہے تو اب وہ جب جواب دے گا تو وہ متکلم بن جائے گا. تو لہٰذا اب وہ واحد متکلم کا صیغہ جو لے کر آئیں گے. جیسے کہتے ہیں اسکنو فی الطابق الاولی, میں پہلی منزل پر رہتا ہوں یا پہلی منزل میں رہائش پذیر ہوں. آگے انتی ضمیر کے حساب سے آپ نے سوال بنانا ہے, صیغہ لے کر آنا ہے مضارع کا اور پھر اسی طرح جواب کے اندر وہ متکلم بن جائے گا کیونکہ یہ مخاطب ہو رہا ہے, سامنے والے سے خطاب ہو رہا ہے اور جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ متکلم بن جائے گا. تو بہرحال انتی یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے تو واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ تسکنینا. تو بہرحال کہتے ہیں وفی ای طابقن تسکنینا, آپ کس منزل پر رہائش پذیر ہیں, یعنی واحد مؤنث سے سوال ہو رہا ہے. تو جواب کے اندر سیم اوپر والی عبارت آ جائے گی کیونکہ مؤنث اور مذکر کے اندر واحد متکلم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, یہ سیم صیغے آتے ہیں. واحد مؤنث اور تثنیہ جمع متکلم یہ سب کے لیے ہی یکساں ہیں. تو لہٰذا یہ اوپر والی عبارت آپ بالکل سیم لے آئیں لیکن الاول کی جگہ پر ثانی آ جائے گا. تو آگے خالد ہے تو خالد کے والے سے یہ چونکہ نام ہے اسم ہے تو اس لیے پھر جب اس کا صیغہ لے کے آئیں گے تو اوپر چونکہ انتا اور انتی کے حوالے سے تھا تو لہٰذا وہاں پر اسی طرز کے خطاب کے صیغے آ گئے مذکر اور مؤنث کے حساب سے. اب یہاں پر یہ نام ہے علم ہے تو لہٰذا یہ غائب کے درجے میں تو لہٰذا یہاں پر غائب کا صیغہ آ جائے گا. تو کہتے ہیں فی ای طابقن یسکن خالد, یعنی خالد کس منزل پر رہائش پذیر ہے, کس منزل پر رہتا ہے یا کس منزل میں رہتا ہے. تو جواب کے اندر طابق الثالث لے کے آنا ہے تو لہٰذا آ جائے گا یسکن خالد فی الطابق الثالث. ٹھیک ہے, اچھا آگے مریم ہے تو یہ چونکہ یہ بھی نام ہے تو لہٰذا صیغہ مؤنث غائب کا ہی آئے گا لیکن یہاں پر مؤنث کے حساب سے تا کے ساتھ آئے گا. تو بہرحال کہتے ہیں فی ای طابقن تسکن مریم. اچھا اب یہاں پر خالدن تھا تنوین کے ساتھ اور مریم یہ تنوین کے بغیر ہے تو یہ منصرف اور غیر منصرف یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوں گی تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کو اس کی معلومات نہیں ہے تو بہرحال جواب کے اندر آ جائے گا تسکن مریم فی الطابق الرابع. ٹھیک ہے, چوتھی منزل میں.
اچھا آگے ضمیر مخاطب کی ہے تثنیہ مخاطب. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے انتم ضمیر یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گی, لہٰذا مطلب دونوں طرح جواب کے اندر تو متکلم بن جائے گی, لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے آتی ہے. تو جواب کے اندر طابق الخامس آپ نے لے کر آنا ہے. تو اب یہاں پر تسکونانی, ٹھیک ہے, اس طرح سوال بن جائے گا خطاب کا. تو کہتے ہیں کہ فی ای طابق تسکونانی, یعنی تم دونوں کس منزل پر یا کس دور میں یا کس فلیٹ میں رہائش پذیر ہو. تو جواب کے اندر آ جائے گا نسکنو, ٹھیک ہے, جمع متکلم کا, کیونکہ یہاں پر تثنیہ جمع متکلم کے لیے صیغہ سیم آتا ہے, لہذا آ جائے گا تسکنو نسکنو فی الطابق الخامس. اچھا آگے انتم, یہ خطاب کی ضمیر ہے مذکر جمع مذکر کی, لہذا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آئے گا. تو تسکنون صیغہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے, تو لہذا سوال میں آ جائے گا فی ای طابق تسکنون, یعنی تم کس بلڈنگ میں رہتے ہو, کس منزل میں رہتے ہو. تو لہذا جواب کے اندر آ جائے گا الطابق السادس. تو یہاں پر فی الطابق السادس آ جائے گا, ٹھیک ہے, نسکنو فی الطابق السادس. آگے بھی یہ جمع کی ضمیر ہے جمع مخاطبہ کی, لیکن یہ مؤنث کے طور پر ہے. تو جمع مؤنث مخاطبہ, تو الطابق السابع یہ جواب کے اندر آئے گا. تو سوال ہو جائے گا فی ای طابق تسکننا, ٹھیک ہے, تو یہ تسکننا انتنا کے حساب سے صیغہ بن گیا. تو اب جواب کے اندر یہ متکلم بن جائے گا, تو لہٰذا جواب کے اندر نسکنو ہی آئے گا, ٹھیک ہے, نسکنو فی الطابق السابع, ہم 7ویں منزل میں رہتے ہیں یا 7ویں عمارت کے اندر رہائش پذیر ہیں. تو آگے ہوا اور ہیا, تو یہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے غائب واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو کہتے ہیں الطابق الثامن, یہ 8ویں منزل یا 8واں فلور منزل فلیٹ وغیرہ. تو یہ جواب کے اندر آپ نے لے کر آنا ہے. تو لہٰذا سوال آ جائے گا ہوا ضمیر, تو یہ کس صیغے کے اندر تشدید ہوتی ہے, یسکنو, اور ہیا یہ تسکنو. لہٰذا اسی طرح سوال ہو جائے گا فی ای طابق یسکنو, اور نیچے والے میں آ جائے گا تسکنو. تو جواب کے اندر آ جائے گا یسکنو, ٹھیک ہے, جواب کے اندر بھی سیم آئے گا کیونکہ یہاں پر غائب کی اسی حساب سے. لہٰذا ہوا کے جواب میں آ جائے گا یسکنو فی الطابق الثامن, ٹھیک ہے, اور نیچے آ جائے گا تسکنو فی الطابق التاسع, ٹھیک ہے. تو اس طرح پورا پر یہ سیم بن جائے گا.